لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. وذر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہو اور رحیم. اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی اور ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو بسم اللہ کی عظمت زیادہ منظور ہے. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی میں ہے، جو آیت الکرسی میں ہے وہ سورہ حمد میں، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ میں با کا نیچے کا نقطہ میں ہوں. انا النقطۃ تحت البا، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. کون ہے جو بسم اللہ کی تفسیر بیان کر سکے؟ ایک مرتبہ آپ نے ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. رات تمام ہو گئی. آپ نے فرمایا ابن عباس اگر بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر بار ہو جائے گی. اللہ اکبر! کیا علم ہے مولا کائنات کا. اسی لیے تو پروردگار عالم نے اور رسول اسلام نے مولا کائنات کی علم کی تعریف کی، اور آپ نے یہاں تک فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے وہ علی کے دروازے پر آئے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی عظمت ہے. انسان کو چاہیے جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو 400 فرشتے کھانے کے گرد دسترخوان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور اگر بسم اللہ نہیں کہتا، بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاتا تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے. کپڑا پہنے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تاکہ جنات سے پردہ ہو جائے اور عورتیں یعنی اس کی شرمگاہ، ورنہ کوئی آسیب میں جنات مبتلا نہ کرتے. تو جب انسان بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے تو کھانا نقصان نہیں کرتا. اسی لیے حکم ہے. بہت سے افراد ایسا بھول جاتے ہیں کہ بسم اللہ یاد ہی نہیں رہتا، اچھا کھانا آ گیا تو شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے جو اچھا کھانا کھلا رہا ہے وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے،
لہذا ہمیں سب سے پہلے اس کا نام لینا چاہیے، لہذا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور اگر بھول جائے تو درمیان میں کہے۔ ویسے تو ہر لقمے پہ بسم اللہ کہنا چاہیے، لیکن اگر صرف بسم اللہ کہہ دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولین و آخرین، تو پھر چاہے بیچ میں بات کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بسم اللہ کر کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بسم اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اولین و آخرین کہہ دیتا، اول و آخر، تو پھر بات کرے گا، اس لیے کہ اول بھی بسم اللہ کہہ دیا، آخر بھی بسم اللہ کہہ دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی عظمت، اور عظمت ایسی عظمت کہ آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ جناب یوسف جب مصر کے بازار میں آپ کی قیمت لگی تو طے ہوا کہ ایک طرف یوسف ہوں گے، دوسرے پلے میں سونا ہوگا، یعنی یوسف کو خریدا جائے گا تو جتنا بھی سونا لگے وہ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا۔ جناب یوسف ایک پلے میں، دوسرے پلے میں عزیز مصر کا سارا سونا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن یوسف کا پلہ اپنی جگہ پر۔ جناب یوسف نے کہا قلم دعوات لاؤ، لوگوں نے لا کے قلم دعوات دیا، بڑے اچھے لوگ تھے جو ایک نبی کے کہنے پہ لا کر کے قلم دعوات دے دیا۔ لیکن ایک نبی جب قلم دعوات مانگتا تھا تو اس پہ ہذیان کا الزام لگایا گیا۔ وہ کیسے لوگ تھے اور یہ کیسے لوگ تھے؟ جناب یوسف کو جب قلم دعوات دیا گیا، آپ نے کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا سونے والے پلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دو۔ جیسے ہی رکھا گیا یوسف کا پلہ اٹھ گیا، بسم اللہ والا پلہ نیچے دب گیا۔ پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ ایک شخص بڑا گنہگار، جب قیامت کے روز اس کا نام اعمال اسے دیا جائے گا تو گناہوں سے اس کا اعمال سیاہ ہوگا، لیکن جیسے اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے داہنے ہاتھ میں لے لے گا۔ جیسے ہی داہنے ہاتھ میں لے گا، جو گناہ لکھا ہوا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں کیا پڑھوں جو آپ کہتے ہیں کہ اپنا نام اعمال پڑھو، اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں، بالکل صاف۔ کہا آپ سمجھے نہیں، آپ دنیا میں ہمیشہ بسم اللہ کہتے تھے؟ کہا جی۔ کہا اسی صورت سے آپ کے سارے گناہ پروردگار نے معاف کر دیا، اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے داہنے ہاتھ سے جو کاغذ کو پکڑا، نام اعمال کو پکڑا، اللہ نے آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت۔ جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تو آپ نے فرمایا، ایک قبرستان سے جب گزر ہوا تو آپ نے فرمایا جلدی جلدی گزر چلو۔ سارے کے سارے لوگ جلدی جلدی گزر گئے۔ جب واپس آنا ہوا تو اسی قبرستان سے جب گزر ہوا کہا ٹھہر جاؤ۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب جا رہے تھے تو آپ نے کہا جلدی جلدی گزر چلو، اب جب آ رہے ہیں تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کہا جب ہم جا رہے تھے تو مرنے والے کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کہا تو اب کیا ہوا؟ کہا جب ہم واپس آ رہے ہیں مرنے والے نے ایک اولاد چھوڑی، اس کے گھر والوں نے لے جا کر کے معلم سے کہا اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیجیے۔ معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو پڑھایا۔ کہا تو اس کا کیا مطلب؟ کہا جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھنا شروع کیا، قدرت نے کہا جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہو، اس کے باپ کی قبر پہ عذاب میں کیسے نازل کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر!
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی فضیلت، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو لفظ رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب بڑا مہربان، اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، تو دو لفظ ہیں رحمان اور رحیم۔ رحمان کا کیا مطلب، یہ دو لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ رحمان کا مطلب ہے کہ پروردگار دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمان ہے، چاہے مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا مہربان ہے، ہر ایک کا رحمان ہے۔ کیوں؟ اس کا سورج جب چمکے گا تو یہ روشنی سب کو ملے گی، وہ گرمی سب کو ملے گی، یہ نہیں کہ صرف مومن کے گھر جائے گی، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے گھر جائے گی، یہ نہیں کہ صرف سکھ کے گھر جائے گی، ہر ایک کو ملے گی۔ اس کی ہوائیں جو چلیں گی تو سب کو ملے گی، اور اس کی بارش جو ہوگی تو ہر ایک کے لیے ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں سب کا مہربان ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار ایک دن پوچھے گا تم نے میرے حکم کو مانا، نہیں مانے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو پتہ چلا ہر ایک کا رحمان ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، ہوا چلے گی تو ہر ایک کے لیے، سورج نکلے گا تو ہر ایک کے لیے، بارش ہوگی تو ہر ایک کے لیے، چاند کی چاندنی ہوگی تو ہر ایک کے لیے، یہ نہیں کسی ایک گروہ کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے مخصوص ہے، چونکہ سب کا رحمان ہے۔ لیکن رحیم کس کا ہے؟ رحیم اس کا ہے جو مومن ہے، جس کے دل میں آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے، جو رسول کی حدیث کو اپنائے ہوئے ہے، اور رسول کی حدیث ثقلین کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت۔ اب قرآن کو بھی لیا ہے، اطرت کو لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ملے گا، اور جس نے صرف قرآن کو لیا، اطرت کو چھوڑ دیا، اس کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا مومن کون ہے؟ مومن اس کو کہتے ہیں، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اصول دین میں توحید کو مانتا ہے، عدالت کو نہیں مانتا، رسالت کو مانتا ہے، امامت کو نہیں مانتا، قیامت کو مانتا ہے۔ پتہ چلا مسلمان جو ہے تین کو اصول دین میں مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے۔ لیکن مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، اللہ کی عدالت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی رسالت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی امامت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی قیامت کو بھی مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ تو پتہ چلا مسلمان اور مومن میں 3-5 کا فرق ہے۔ 3 کے ماننے والے کو اصول دین میں مسلمان کہتے ہیں، اور 5 کے ماننے والے کو اصول دین میں مومن کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، جلدی سے بات کو تمام کرنا ہے۔ تو اللہ قیامت میں اس کا رحیم ہوگا جس کے دل میں آل محمد کی محبت پائی جاتی ہو، سب کا رحیم نہیں ہوگا، اس کا رحیم ہوگا جو آل محمد کا چاہنے والا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی طاقت پائی جاتی ہے، بڑی قوت۔ آخری بات اور وہیں سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرعون نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اس کی سرکشی بڑھی، ایمان نہیں لا رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار اس کو اس کے گھر میں ہلاک کر دے۔ کہا موسیٰ اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے گھر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے صدر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تختی لگا رکھی، نام میرا لکھا اس کے گھر میں، کیسے اس کو میں ہلاک کر سکتا ہوں؟ کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ لفظ مٹنا شروع ہوئے، سارے کے سارے لفظ مٹ گئے، تو اللہ نے فرعون کو دریا کے بیچوں بیچ میں لا کر کے ڈبو کر بتا دیا، خدا خدا ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، اہل بیت کے چاہنے والوں، اہل بیت کے ماننے والوں، آج یہ اس سلسلے کی مجلس ہے جو امام حسین کا سفیر ہے،
جس کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مسلم ابن عقیل۔ جب امام حسین کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ 18,000 خط آئے، تو امام نے اپنے بھائی مسلم کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب مسلم جب کوفہ میں پہنچتے ہیں، آپ کا زبردست استقبال ہوتا ہے۔ آپ مختار ابن عبیدہ ثقفی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک روایت میں مسلم نے اوسجا کے گھر جاتے ہیں۔ بہرحال جب جناب مسلم پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے آ کر کے بیعت کرنا شروع کی۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن یزید کے حامیوں نے یزید کو آگاہ کیا مسلم کوفہ آ گئے ہیں اور سب ان کے حامی و مددگار۔ یزید کہتا ہے بتاؤ کیا کروں، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، اس کو معزول کر کے بصرے کے گورنر ابن زیاد کو بھیجا جائے۔ فوراً حکم ہوتا ہے۔ ابن زیاد جب چلا وہاں سے تو ڈھاٹھا باندھ کے چلا تھا، جیسے آج کل لوگ منہ باندھ کر کے چل رہے ہیں۔ وہ آیا چلا، جیسے ہی کوفہ پہنچا لوگ سمجھ گئے تھے جناب مسلم نے خط لکھ دیا تھا مولا آئیے، سب آپ کے چاہنے والے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے لوگ استقبال کرنا شروع کیا، لیکن یہ ہے کچھ بول نہیں رہا ہے۔ یہاں تک جب دربار میں قریب پہنچا، آواز دی، نعمان بن بشیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب کئی آواز ہوئی دروازہ کھولا، اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ابن زیاد ملعون ہے۔ نعمان بھی سمجھ رہا تھا کہ امام حسین تشریف لائے۔ آتے ہی اس نے حکم جاری کیا کہ اگر کوئی مسلم کا ساتھ دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ عزیزو، امام کے چاہنے والوں، امام کے ماننے والوں، لوگوں نے ڈر اور خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک وقت تھا جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو اتنے افراد ہوتے تھے، لیکن ایک وقت جب آپ نے نماز پڑھائی تو کیا دیکھا؟ اس کو معلوم کیسے ہوا کہ مسلم کہاں چھپے ہیں؟ معقل کر کے ایک غلام تھا، اس کو 3,000 دیا درہم کی، جا کر کے تو ان کا حامی بن جا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ ابن زیاد کے بارے میں ایسا ویسا کہا، لوگ سمجھے کہ یہ دوست ہے، لیکن ساری خبر پہنچا دی کہ جناب مسلم کہاں چھپے ہیں۔ اور اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بلایا گیا، تمہارے گھر میں ہے؟ کہا نہیں۔ جناب ہانی کو اتنا مارا گیا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ! اس کے بعد جناب مسلم اور اوپوش ادھر سے ادھر جب نماز پڑھائی ہے تو 30 آدمی جماعت میں شریک تھے، لیکن نماز مغرب پڑھانے کے بعد جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا پلٹ کر کے کوئی نہیں۔ عزادارو، امام کے چاہنے والوں، اگر کوئی کہیں مسافر ہو، کچھ معلوم نہ ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی زحمت ہوتی ہے۔ جناب مسلم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، مسجد سے باہر آئے، گلیوں میں چلنا شروع کیا، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک کوچے میں پلٹ گئے، آپ وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت ہے، دروازے پر بیٹھی ہے۔ جناب مسلم پیاسے بہت تھے، جا کر کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور کہا اے کنیز خدا، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ کہا بالکل پانی لاتی ہوں، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ گھر کے اندر گئی، ایک پیالہ پانی لائی، جناب مسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، پینے کے بعد پیالہ دیا، وہ واپس لے کر کے گئی، پیالہ رکھ کر کے واپس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اے بندے خدا، اب تو پانی پی چکا نا، اب تو اپنے گھر چلا جا، زمانہ بڑا پراشوب، زمانہ بڑا پراشوب ہے، اب اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے کہا اگر گھر ہوتا تو تیرے در پہ کیوں بیٹھتا؟ کہا کیوں، کیا بات؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے۔
کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جیسے ہی طلحہ نے نام سنا تڑپ گئی۔ کہا حسین کے چچا زاد؟ کہا ہاں میں حسین کا بھائی۔ مولا ہے یہ گھر آپ کا ہے۔ گھر کے اندر لے کر کے گئی، جناب مسلم کو عیش و آرام سے بٹھایا، کھانا پکایا، لیکن جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا بیٹا آیا، پوچھا کون ہے گھر میں؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ کہا بتاؤ کون ہے گھر میں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ بات اپنے تک رہنا، قسم کھا کسی سے نہیں کہے گا۔ کہا کسی سے نہیں کہوں۔ کہا مسلم ابن عقیل میرے گھر میں مہمان۔ رات بھر تو اس کے بیٹے نے کچھ نہیں کہا، لیکن صبح جب ہوئی جب اٹھا اور آنے کے بعد عبد الرحمن بن محمد بن اشد سے کہتا ہے میرے گھر میں مسلم روپوش۔ بازادارو محمد بن اشد نے ابن زاد سے کہا، ابن زاد نے محمد بن اشد کو فوج لے کر بھیجی، جو بھی 30-40 جتنے بھی رہے ہوں وہ آئے، اور آنے کے بعد جناب مسلم نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ایک مرتبہ زرہ کو جس پہ لگایا، ہتھیار کو سجایا، توا آئی۔ کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا دشمن آ گئے ہیں۔ کہا میں مولا جانے نہیں دوں گی۔ امام نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری زندگی میں دشمن تیرے گھر میں قدم رکھے۔ اللہ کتنا پاس و لحاظ تھا۔ میں نہیں چاہتا میری زندگی میں دشمن تیرے گھر میں قدم رکھیں۔ توا روک رہی، لیکن امام کا چاہنے والا مسلم سفیر ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ جنگ کی ہے، کبھی کسی کو کمر سے پکڑ کے اٹھایا پھینک دیا مر گیا، کسی کو تلوار سے واصل جہنم کیا۔ جب سب کو مار کر کے آپ نے ان کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، تو ابن اشعث ابن ذات کو بھیجتا ہے کہ اور حکم دیتا ہے کہ اور فوجیں بھیج دی۔ ابن ذات نے کہا ایک کے مقابلے میں اتنے لوگ کافی نہیں ہوئے؟ تو اشعث کہتا کیا تم نے کسی کوفے کے بنیا اور بقال کو سمجھ رکھا ہے؟ ارے یہ ہاشمی گھرانے کا شیر ہے، اس کی تلوار میں وہ طاقت ہے کہ کوئی اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ اور فوجیں جب آئیں پھر جناب مسلم نے لڑنا شروع کیا۔ میں کہوں گا میدان میں لڑنا اور ہوتا ہے، لیکن گلیوں میں لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب مسلم آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، اللہ اکبر۔ جناب مسلم لڑتے رہے اور ان ظالموں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ ان نامردوں نے دیکھا اب پیش نہیں پائیں گے تو کیا کیا، اوپر چھت پہ چلے گئے اور اوپر سے پتھر برسانا شروع کیا، اوپر سے گرم گرم پانی پھینکنا شروع کیا۔ اوپر سے آگ جب برسنے لگی تو مسلم دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ اب شاید یہی فقرہ کہا کاش میرا بھیا عباس ہوتا تو آج ان ظالموں کو بتا دیتا ہاشمی گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ جناب مسلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، گرم گرم پانی آ رہا ہے اور اوپر سے آگ پھینکی جا رہی ہے۔ جب ان نامردوں نے دیکھا ایسے پیش نہیں پائیں گے تو ایک گڑھا کھودا گیا، خسو خاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم لڑتے ہوئے اس گڑھے میں چلے گئے، ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری آپ کا آگے کا ہونٹ کٹ گیا، عزاداروں کشاں کشاں باندھ لیا گیا۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ آپ امان میں ہیں، آپ سے ہم لوگ آپ کو امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم ہاتھ روک لیتے ہیں، تلوار چلانا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کو ابن ذات کے دربار میں لے جایا گیا تو کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرا امیر صرف حسین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کہا سلام کرو یا نہ کرو قتل ضرور کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا قتل سے میں نہیں ڈرتا، لیکن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اور مخفی طور پر وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد سے وصیت کی 700 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دینا، میری تلوار بیچ کر کے، اور اگر مجھے قتل کر دیا جائے مجھے دفن کر دینا، اور میرے مولا حسین کو خط لکھ دینا کہ اب یہاں نہ آئے۔ لیکن کوئی وصیت پہ عمل نہیں کیا گیا۔ عزادارو ابن ذات کہتا ہے کہ تم کو
قتل کیا جائے گا۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں قتل سے نہیں ڈرتا۔ دارالامارہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، بس ظالم تلوار چلانا چاہتا۔ جناب مسلم نے کہا ذرا ٹھہر جا۔ کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا آقا کو سلام کر لوں۔ وہیں دور ہی سے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام لیجئے۔ حسین کے کان تک آواز پہنچی، ظالم نے دارو تلوار چلائی، مسلم کا سر کٹا، آرے بدن کو زمین کے نیچے پھینک دیا، عضوے بدن پھٹ گئے۔ دارو یہ خبر جب امام تک پہنچی ہے، ایک سوار جا رہا تھا، امام نے پوچھا ذرا اس کو قریب لے کر کے آؤ۔ آیا، کہا آپ تنہائی میں؟ کہا نہیں، کوئی پردہ نہیں، بتائیے۔ کہا جب میں کوفے سے چلا تھا، کہا میرے بھائی مسلم کا کچھ حال معلوم؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا، مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، میرے مولا نے آہ کا نعرہ مارا۔ بازادارو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس چیخے، ان کی بہن رقیہ جو جناب مسلم کے ساتھ بیاہی تھی رونے لگے۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام رقیہ ہے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ رقیہ کو بلایا، رقیہ قریب آئی، زانوں پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا رقیہ کو جب زانوں پر بٹھا لیا، بندے منگائے، کان میں پہنائے، کہا چچا آپ تو ایسی شفقت کر رہے ہیں، معلوم ہوتا میں یتیم ہو گئی۔ امام نے فرمایا رقیہ سے آج تیرا چچا تیرا بابا ہے۔ ہاں زادارو، حضرت عباس کی بہن نے جب رونا شروع کیا تو ابو الفضل عباس نے بڑھ کر کے کہا بہن، شیر بھائی کی بہنیں اس طریقے سے نہیں روتی، ارے کوفہ پہنچنے دیجئے، دیکھیے پھر میں کیا کرتا ہوں۔ آزادارو یہ قافلہ گزرتا رہا اور کربلا آ گیا، اور جب کربلا میں حسین کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ مسلم کا سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا۔ جب سواریاں گزرنے لگی، آزادارو جب بیویوں کی سواری گزری، جناب مسلم نے آنکھیں بند کر لی اور اب سواریاں گزرتی رہیں۔ عباس کا سر آیا سلام کیا، اکبر کا سر آیا سلام کیا، ہر ایک سر آتا تھا سلام کرتا تھا، لیکن غضب ہو گیا جب حسین کا سر برابر آیا، نیزہ جھکا، منہ پہ منہ رکھ کر کے کہا بھیا مسلم، تمہیں کوفے میں مہمان بلایا گیا تھا، مجھے کربلا میں مہمان بنا کر کے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ زوجہ مسلم آگے بڑھی، ارے زوجہ مسلم نے کہا اے میرے شیر، میں آپ شہید ہو گئی، کوئی تو آپ کے ساتھ 2 میرے ننھے بچے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ارے ظالم کے خوف سے میرے بچے ادھر ادھر چھپتے ہیں۔ بس آخری فقرہ آزادارو، مجلس تمام ہے۔ جب میرا امام سید الساجدین امام زین العابدین رہا ہو کر مدینے آیا تو ایک سائل نے سوال کیا، مولا آپ امام ہیں اور کوفے کے دربار میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب جناب مسلم قیدی بن کر کے آئے ہیں تو ان کا سینہ چوڑا تھا، کمر خمیدہ نہیں تھی، سر جھکا ہوا نہیں تھا، ابن ذات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی تھی۔ مسلم ذرہ برابر ڈر نہیں رہے تھے، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ہراس نہیں تھا، موت کا کوئی غم نہیں تھا۔ لیکن مولا آپ بھی اسی کوفے کے دربار میں جب آئے ہیں تو آپ کا سینہ سکڑا ہوا تھا، آپ کی کمر خمیدہ تھی، آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے امام نے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب میرا چچا مسلم کوفے میں گیا تھا تو ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، تنہا تھے، اس لیے ان کا سینہ چوڑا تھا، کمر خمیدہ نہیں تھی، سر جھکا ہوا نہیں تھا۔
ہائے جب میں کوفے کے دربار میں آیا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، سربرہنا بے مقنا وہ چادر، منادی ندا دے رہا تھا، آؤ تماشائیو تماشا دیکھو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں سربرہنا پھرائی جا رہی ہیں۔ ارے کتنا بڑا ظلم ہوا، رسول کی نواسیوں کو سربرہنا پھرایا جا رہا ہے۔ سید سجاد تڑپ گئے، بھائی یہی وجہ تھی کہ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرا سینہ سکڑا ہوا تھا، میری کمر خمیدہ تھی، جب نظر اٹھاتا تھا تو سکینہ کے تماچوں، سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان۔ ارے پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں، ام کلثوم پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں۔ واہ محمدا واہ علیہ واہ حسینہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔